السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، آج ہم ایک بہت ہی امپارٹنٹ ٹاپک کے اوپر سیریز سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں۔ ہمارا ٹاپک ہے اخلاق کیا ہے۔ عموماً ہمارے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ اچھی بول بلائی ہی اخلاق ہے، لیکن ایسی بات نہیں ہے۔ تو پھر اخلاق کیا ہے، اس کے متعلق اس کے اوپر ہم ایک مکمل سیریز بنائیں گے، اور اسی کو پارٹ کے اوپر ڈیوائڈ کر کے ڈفرینٹ پارٹس کے اوپر ڈیوائڈ کر کے ہم ڈیٹیل میں اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو چلیے اپنے ٹاپک کو شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہمیں اخلاق کے متعلق پتہ ہونا چاہیے، ہمیں علم اخلاق کا آئیڈیا ہونا چاہیے، اس کے بعد ہی ہم ڈفرینٹ پہلو کے اوپر دیکھیں گے کہ اخلاق کیا ہے۔ سب سے پہلے تو ہم اپنی ڈیلی لائف میں، چاہے ہم جس بھی فیلڈ میں ہوں، ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ کام درست ہے، یہ درست نہیں، یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ ادنیٰ ہے، یہ اعلیٰ ہے، یہ چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے۔ تو ہم یہ کس بیس کے اوپر کہہ رہے ہوتے ہیں؟ ذرا سوچئے دوستو کہ ہم کس بیس کے اوپر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ درست ہے، یہ نہیں درست۔ یہ وہی علم اخلاق ہے جس کی بیس کے اوپر ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ درست ہے کہ نہیں درست۔ مولانا حفظ الرحمن اپنی کتاب اخلاق اور فلسفہ اخلاق میں لکھتے ہیں کہ ہر وہ علم جو اچھائی اور برائی کے درمیان فرق کرے، تمیز سکھائے، اس کو علم اخلاق کہتے ہیں۔ اب انسان سے دو طرح کے اعمال سرزد ہوتے ہیں، ارادی اعمال اور غیر ارادی افعال۔ یعنی کہ اب بعض اوقات ارادی افعال بھی، بعض اوقات غیر ارادی افعال اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ہم ان پہ باز پرس نہیں کر سکتے، وہ جو ہے نقصان دہ بھی ہوتے ہیں لیکن باز پرس نہیں کر سکتے۔ اور بعض اوقات جو افعالی ارادہ ہوتا ہے، یعنی کہ جن کے اوپر ارادتاً کام وہ کرتا ہے، ان کے اوپر داد دینی پڑتی ہے۔ فار ایگزامپل کہ ایک شخص ہے جس نے سردیوں میں اپنے کمرے کے اندر آگ جلائی۔ اب چمنی میں اس نے آگ جلائی اور اس کی کمرہ جیسے ہی گرم ہوا اس کی آنکھ لگ گئی۔ اب چمنی میں سے ایک چنگاری نکلی اور اس نے کمرے کو آگ لگ گئی۔ اب دوسرا شخص آیا، اس نے کیا کیا، اس کی مدد کی اور اس کو وہاں سے اس کو آگ بجھانے میں اس کی مدد کی اور زیادہ نقصان ہونے سے بچا لیا۔ اب ہم کیا یہ کہیں کہ پہلے شخص کی غلطی ہے جس کی وجہ سے آگ لگی؟ ہرگز نہیں، ہم ایسا نہیں کہہ سکتے، کیونکہ ہمارا اخلاق ہمیں اس چیز کی اجازت نہیں دیتا۔ اس نے کیونکہ کون سا اس نے ارادتاً لگائی ہے، یہ اسے پتہ تھا کہ آگ لگ جائے گی، یا اسے پتہ تھا کہ کون سا اسے پتہ تھا کہ میری آنکھ لگ جائے گی؟ اس کو تو غیر ارادی طور پر اس کی آنکھ لگ گئی ہے، اس لیے ہم اس کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ اب آتے ہیں دوسرے شخص کی طرف جس نے اس کی مدد کی، تو یقیناً ہمیں علم اخلاق یہ بتاتا ہے کہ اس شخص نے اچھا کام کیا ہے، دوسرے کی مدد کی ہے۔ اگر یہ بر وقت اس کی مدد نہ کرتا تو ہو سکتا ہے وہ شخص ہی ہلاک ہو جاتا، وہ شخص ہی فوت ہو جاتا۔ تو اس نے اس کو زندگی دی، اور یہ زندگی دینے کا وسیلہ بنا ہے۔ اس لیے یہ علم اخلاق ہی ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ اس نے یہ اعمال غیر ارادی طور پر کیا، اس لیے ہم اس کو قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے۔ یہ علم اخلاق ہی ہے جو ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ دوسرے شخص نے اس کی مدد کی ہے، اس لیے وہ داد کا مستحق ہے۔ لیکن اسی سچویشنز کو لیں اور یوں سوچیں کہ ایک شخص ہے جس کو پتہ ہے کہ میں نے سونا ہے رات کو، اور اس نے چمنی میں آگ جلائی ہے، تو اب جو کمرہ ہے وہ تو گرم ہو گیا۔ اب اس نے اگر وہ لوازمات، وہ اوزار جن سے آگ جو ہے وہ چمنی سے نکل کر باہر کمرے کو جلا سکتی تھی، اس نے ان لوازمات کو، ان اوزار کو باہر پیچھے نہیں رکھا اور ان میں احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی، جن کی وجہ سے وہ آگ جو ہے اگر باہر نکل آئے تو زیادہ نقصان نہ ہو، اور وہ خود جو ہے وہ سو گیا ہے اور چنگاری ایک نکلی ہے اور اس کی وجہ سے کمرے میں آگ لگی ہے۔ تو اب یہ علم اخلاق ہی ہے جو ہمیں بتا رہا ہے کہ اس میں یہ خود شخص جو ہے وہ قصوروار ہے۔ جب یہ کیا بات ہوئی، اگر علم اخلاق نہ ہو تو ہم پہلے شخص کا ہم کہیں کہ پہلے شخص کو ہم قصوروار نہیں ٹھہرا رہے، حالانکہ وہ بھی سو گیا تھا، چمنی میں آگ جلا کے وہاں سے ایک چنگاری نکلی، پورے کمرے کو آگ لگا دی۔ دوسرا کیس میں بھی یہی سچویشن ہوئی کہ جو ایک شخص ہے وہ پھر سو گیا ہے، چمنی سے ایک چنگاری نکلی، اس نے کمرے کو جلا دیا ہے۔ تو اب یہ کیا بات ہوئی؟ یہی وہ اخلاق کا یہی باریک پوائنٹ ہے جس کو سمجھنے کے لیے مولانا حفظ الرحمن کہتے ہیں کہ پہلے شخص نے کو پتہ نہیں تھا، اس کا غیر ارادی طور پر ہوا ہے، لیکن دوسرے شخص کو پتہ تھا کہ میری آنکھ لگ جائے گی، اس نے پھر بھی جان بوجھ کے اوزار سائڈ پہ نہیں کیے، اوزار جو جس سے آگ بڑھ اٹھتی تھی ان کو سائڈ پہ نہیں کیا، احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی، تو اس لیے یہ شخص جو ہے یہ قصوروار ہے۔ اس وجہ سے قصوروار ہے کہ اسے پتہ تھا کہ آگ باہر نکل سکتی ہے، لیکن اس نے احتیاطی تدابیر اختیار نہیں کی، اس وجہ سے یہ اس کا جواب دہ ہے، اس پہ بات پرس کی جائے گی کہ تمہیں پتہ تھا لیکن پھر بھی تم نے
से एहतियाती तदाबीर क्यों इख्तियार ना की, और जो ये इस नुकसान का ज़िम्मेदार तुम खुद हो। तो ये इल्म अखलाक ही है दोस्तों, जो हमें इस बात से आगाही देता है कि अच्छाई और बुराई के दरमियान हर वो काम जो अच्छाई और बुराई के दरमियान हमें तामीज़ सिखाए, हमें बताए, डिफरेंस बताए। अब एक शख्स है, उसे पता है कि उसे शिद्दत से भूख लगी है। इसे एक और केस से देखते हैं, उसके बाद हम अपना आज को ख़त्म कर देंगे। उसे पता है कि मुझे भूख लगी है, बहुत शिद्दत से भूख लगी है। अब उसके पास दो चारे हैं, या तो वो काम कर ले, रोज़ मजदूरी करे, या फिर वो कुछ चोरी कर ले। अब मजदूरी करेगा, सारा दिन काम करना पड़ेगा, फिर जाके उसे नौकरी मिलेगी, उजरत मिलेगी। तो दूसरी चोरी वो गेंडा लगाएगा, या कुछ ही मिनटों में वो चोरी कर लेगा गन पॉइंट पे, और जो है वो अपने पेट भर सकता है। तो अब ये अखलाक है जो हमें बता रहा है उस शख्स को कि मुझे कौन सा रास्ता चुनना है। अब अगर वो मजदूरी वाला ऑप्शन चुनता है, मुश्किल रास्ता चुनता है, हालांकि सारा दिन मजदूरी करनी है, इतनी सख्त गर्मी में भी मजदूरी करनी है, लेकिन फिर भी वो एक घंटे वाली या कुछ अरसे वाली गन पॉइंट पे चोरी की बजाय वो उजरत को, मजदूरी को जो है वो तरजीह दे रहा है। तो ये किस बेस के ऊपर दे रहा है? ये अखलाक ही है जिसकी बेस के ऊपर वो मजदूरी को तरजीह दे रहा है, बजाय इसके कि वो चोरी कर ले और अपना पेट को भर ले। ये मजदूरी को जो है वो प्रेफर कर रहा है, हालांकि थोड़ी लेकिन हलाल। तो ये हलाल हमें कौन बता रहा है? ये इल्म अखलाक ही है जो हमें बता रहा है, जो इल्म अखलाक है जो हमें अच्छाई और बुराई के दरमियान तमीज़ कर रहे। हालांकि वही शख्स जो है वो गन पॉइंट पे चोरी करके जो है अपना पेट भी भर सकता था। उम्मीद है आपको इल्म अखलाक की डेफिनेशन जो है वो समझ आ गई होगी कि इनसे इंशाल्लाह हम इसी केस को आगे लेके चलेंगे। इसी तरह अखलाक के फ़ायदे क्या है, और अपनी डेली लाइफ में हमें अखलाक को किस तरह हमें अखलाक को लेके आगे चलना चाहिए, एक कंप्लीट सीरीज़ इंशाल्लाह हम इसके ऊपर बनाएंगे। लेकिन इससे पहले क्या हम इस केस को एंड करें, आज का टॉपिक ख़त्म करें, आपसे गुजारिश है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि इससे आपको भी फ़ायदा हो, और जो आपके एक शेयर से जो दूसरे लोग हैं जिनको आप शेयर करेंगे, हो सकता है उनकी ज़िंदगी बदल जाए। जज़ाकल्लाह।